السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ آپ بہت ہی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو لے کر مصر تشریف لائے تب اس وقت کا بادشاہ سنان بن الوان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظالم فرعون تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک عادت بہت ہی خراب تھی کہ جب بھی کوئی پردیسی اس کے شہر میں آتا، اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ بادشاہ اس کی بیوی کو اپنے محل میں رکھ لیتا۔ چونکہ حضرت سارہ بڑی ہی خوبصورت تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ فرعون کا ڈر لگا رہتا۔ کچھ دنوں تک تو وہ چھپ کر رہے، لیکن بادشاہ کے جاسوسوں نے ان کا پتہ لگا لیا۔ جب بادشاہ کے جاسوسوں نے آپ کی خبر بادشاہ کو دی تو بادشاہ نے اپنا ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھجوا کر کہلوایا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے پاس ایک خوبصورت عورت ہے، اسی لیے تم فوراً میرے پاس بھیج دو، اگر میرا حکم نہیں مانا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات بیوی سارہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے تو دونوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر خدا کو تمہاری عزت و آبرو کا خیال ہے تو کوئی بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت بی بی سارہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ ان کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی سارہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا الہی، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، کسی ظالم کافر کو میرے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ پھر نماز اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بادشاہ کے شاہی نوکر کے ساتھ بادشاہ کے دربار پہنچی۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اپنے ناپاک ارادوں سے مسکراتا ہوا۔ جیسے ہی آپ کی طرف بڑھا اور قریب پہنچنے پر جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھائے، اسی وقت اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور حضرت بی بی سارہ سے بڑی عزت سے بولا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچائیے، میں آپ کو ہاتھ لگانے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اب حضرت بی بی سارہ نے دربار الہی میں عرض کیا، یا مولا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ خدا نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور اس بادشاہ کا اسی وقت دم گھٹنا بند ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس شیطان نے اس کا دماغ بدل دیا اور بادشاہ پھر وہی حرکت کرنے لگا۔ 3 بار بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ 3 بار اپنے انجام میں ناکام رہنے پر اسے یقین ہو گیا کہ میں اپنے ناپاک ارادے میں اب کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ یہ عورت کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے، اور پھر وہ بادشاہ اپنی حرکت سے باز آیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی خدمت کے لیے دے کر بڑی عزت سے آپ کو ودا کیا۔ گھر آ کر جب آپ نے ساری کہانی سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ بی بی سارہ اور ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی کو لے کر مصر سے بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ ابھی تک آپ کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی بیٹے کی بشارت ملی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ سے کہنے لگی، مجھے تو اولاد کی اب کوئی امید نہیں رہی، اسی لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجیے، اللہ کا وعدہ شاید انہی سے پورا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے 1 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ مہمانوں کو ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتفاق سے 15 دن تک آپ کے یہاں جب کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ کو بڑی فکر ہوئی۔ آپ اسی فکر اور مہمانوں کے انتظار میں گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد 3 آدمی دکھائی پڑے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے ان کا شاندار استقبال فرمایا اور ان کے سامنے کھانا پیش فرمایا۔ جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھے تو آپ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ مہمانوں نے آپ سے کہا، آپ ڈریے مت، ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام اسرافیل اور تیسرے کا نام میکائیل ہے۔ ہم حضرت لوط کے قوم کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں
کہ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت سارہ وہیں پر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بات سن کر ہنسنے لگی اور فرمایا میں 90 سال کی اور میرے شوہر 120 سال کے ہو چکے ہیں، اب کیا میرے لڑکا ہوگا؟ فرشتوں نے فرمایا کیا اللہ کی قدرت پر آپ کو تعجب ہے؟ اللہ کی رحمت و برکت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر فرشتے چلے گئے اور حضرت سارہ بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ چنانچہ 1 سال کے بعد اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب پیغمبر ہیں جن کے دونوں بیٹے نبی ہوئے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 195 کی عمر پائی اور حضرت سارہ علیہ السلام نے 127 سال کی عمر پائی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔